الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا اسی بت سے پوچھ لو تو وہ لوگ آپس میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اس کو اب جلا دو، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر رہا ہے اور اس نے توڑے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پورا واقعہ پڑھا، کیسے آگ لگی، کیا ہوا، وہ کیسے گئے، اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کری، یہ ساری چیزیں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی چالوں کو انہی پر پلٹ دیا اور اللہ نے ان کو نجات دی، اور ان کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام وہ ان پر ایمان لائے تھے بس۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف بھیجا۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عطا کیا اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام مزید، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا صالح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، بیٹے کی دعا کی تھی کہ مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا تو سنی ہی سنی کہ ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اس کے علاوہ مزید، نافلہ کا مطلب ہوتا ہے مزید ان کو کیا عطا کیے کہ یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی پوتے عطا کیے۔ اور کیا تھے وہ؟ ہم نے بنایا ان کو صالحین، دونوں نبی تھے وہ، ان کے بیٹے نبی تھے، ان کے بیٹے کے بیٹے بھی نبی تھے، اور ان کے بھی بیٹے جو آگے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کو فرما برداری اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں بھیجا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی فرما برداری بڑی پسند آئی۔ ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس ڈیٹیل میں نہیں آ رہا کیونکہ آگے ایک ایسی ڈیٹیل آ رہی ہے جس کا بتانا زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، اور مزید پڑھ لیں گے جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں یا نہیں سن پائے یا ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ دیکھو نیک اولاد کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ صالح اولاد عطا کرے کسی کو بھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے بنایا انہیں امام، اور وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیک کام کرنے کی، اور نماز قائم رکھنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ امام سے مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عہدہ ہوتا ہے یہ امام کے لوگ شریعت اور دین جو ہے نا وہ اس سے سیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے ان کو امام بنایا، اللہ نے ہمارا امام ان کو بنایا ہے، یہ اپنی قوم کے لیے امام تھے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ شریعت ان سے سیکھتے ہیں، تو اللہ نے امام بنایا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیک کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی، ظاہر اللہ تعالیٰ انبیاؤں پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی سے بتاتا رہتا تھا، اور وہ لوگ اس طریقے سے خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنے جو
اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کو فرماتے تھے کہ ایسے ایسے کریں، اور نماز قائم رکھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ دیکھو بیٹا، نماز اور زکوٰۃ نا ہر امت میں رہی ہے، طریقہ الگ الگ رہا ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، یہ ہر امت، ہر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، طریقے الگ الگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھا تھا ہم نے کہ جب گہوارے میں انہوں نے کلام کیا تو کیا کہا تھا؟ نماز قائم کرنے کا، روزے کا، زکوٰۃ دینے کا، یہ سب انہوں نے کہا تھا۔ اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اس کے بعد فوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور یہ ان سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بہت پہلے کا ہے، ان کا دور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا، اور تھے وہ ہمارے عبادت گزار فرما بردار بندے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ واقعی اپنا، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے نا، ان کو نہیں پتا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء سرزمین سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ یہ قرآن ان کے دنیا سے جانے کے ہزاروں سال بعد اللہ نے نازل کیا، اور اللہ کیا فرما رہا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کی کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کری ہے کہ فرما بردار تھے۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ واقعی عزت دیتا ہے۔ یہ دنیا کی عزت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے کہ آج ہم ہزاروں سال کے بعد بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں یہ قرآن، تو جو ہزاروں سال پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے عبادت گزار فرما بردار بندے تھے۔ یہ ہے اللہ کا ایک نظام، اور اب سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے بچوں کی دولت کو کیوں محفوظ رکھا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا باپ نیک تھا، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا۔ باپ مر گیا تھا، اللہ نے اس باپ کے مرنے کے بعد بھی بچوں کی دولت کی حفاظت کری، اور کیسے حفاظت کری پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بیٹا اللہ، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی اللہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑی فرما برداری پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد تمام انبیاءوں کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب فرما بردار بندے تھے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تفسیر نہیں لگا رہا ہوں اس آیت پہ، کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا ہم لگائیں گے ٹائم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوط کو ہم نے دیا اسے حکم اور علم، اور ہم نے دی اسے نجات ایسی بستی سے جو وہ کرتی تھی خبیث کام، بلا شبہ وہ تھے لوگ بہت انتہائی نافرمان۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کا ذکر کیا اپنے، اب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو فرما بردار تھے نا، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے تھے، بھتیجے تھے ان کے اور نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے حکم دیا اور علم دیا۔ حکم کا مطلب ہے وحی کے ذریعے سے اللہ نے جو حکم دیا ہوگا اپنی شریعت یا اس زمانے کے حساب سے جو بھی شرعی احکام و مسائل کے اعتبار سے احکام نازل کیے ہوں گے وحی کے ذریعے سے، اور علم عطا کیا۔ ظاہر ہے وحی سے بڑھ کر کیا علم ہے؟ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وحی ہے اللہ کی قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ تو سب سے بڑا جو علم ہوتا ہے نا وہ وحی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے علم جو حاصل کرنا فرض ہے، یہ علم ہے جو فرض ہے حاصل کرنا، وحی کا علم، قرآن اور حدیث کا۔ تو اللہ نے ان کو علم دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو وہ کرتی تھی خبیث کام۔ ایسی بستی سے نجات تھی، وہ خبیث کام کرتی تھی، بلا شبہ تھے وہ لوگ بہت ہی نافرمان لوگ، اور اللہ نے تباہ کر دیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کو، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے تباہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ کیسا عذاب اس پر آیا تھا کہ زمین پلٹ دی تھی اور پتھروں کی بارش کری تھی، کہ فرشتوں نے آسمان پہ بکریوں کے اور چرنے کی آوازیں سنی تھی، اتنی زور سے زمین اوپر لے جا کے پلٹی تھی، اور منع کر دیا تھا کہ آپ پیچھے موڑ کر نہیں دیکھیے گا اس زمین کا کیا حال ہوگا۔ اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، نہیں بچا سکے اس کو حضرت لوط علیہ السلام، کیوں؟ اللہ کی نافرمان تھی۔ کس کام کا رشتہ؟
وہ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے، اور فرعون اس کی بیوی آسیہ جنتی۔ تو رشتے کام نہیں آتے، عمل، اللہ عمل دیکھتا ہے، بس عمل۔ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کر رہے ہیں کہ محمد کی بیٹی نہیں بخشی جائے گی، اپنے عمل صحیح کرو۔ اب ہم آتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو کیوں تباہ کیا گیا، کیا کام کرتی تھی وہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی وہ لواطت کا شکار تھی۔ لواطت ہوتی ہے ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی یہ ہوتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ یہ عمل انتہائی اللہ کے نزدیک برا اور ناپسندیدہ اور حرام ہے۔ میں زیادہ تر اپنا وقت ابھی اس آیت کی تفسیر پر لگاؤں گا۔ ہمارے ہاں کچھ دن پہلے پاکستان میں، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، 4 مہینے پہلے کی، جبکہ یہ کئی سال پہلے یہ قانون اٹھا تھا، لیکن اس 2-3 مہینے پہلے زور و شور پکڑا اس وجہ سے کہ عوام میں مشہور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کہ اپنی جنس چینج کرانے کا جو لوگ وہ کرتے ہیں نا، جو لوگ جنس چینج کراتے ہیں، کہ جو لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے میں لڑکا بنوں، وہ جنس چینج کرا سکتی ہے، جو لڑکا ہے وہ چاہ رہا ہے میں لڑکی بنوں، وہ جنس چینج کرا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت گندا قانون ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کی درخواستیں تقریباً، یہ میں تھوڑا سا عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بالکل لیٹسٹ نہیں، 10,500 سے زیادہ لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کی ہیں جن کو اپنی جنس چینج کرانی ہے، اور جس میں سے سینکڑوں کی ہو چکی ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ بھی بنے ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں شناختی کارڈ۔ جویریہ عرف سلیم، سونیا عرف اکرم، اس طرح کے، خورشید عرف کمل، کہ خورشید نام رکھا، پہلے کمل تھا نام، لڑکا بننے کے بعد خورشید رکھا، پہلے جویریہ تھا نام، سلیم رکھا، یا پہلے سلیم تھا نام، جنس چینج کرنے کے بعد جویریہ رکھا۔ اس طرح کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں نادرہ میں ان کے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا، یہ قوم لوط والا عمل ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں داخل کیا گیا ہے، اور جس کو آزادی حق یا آزادی رائے کا نام دیا گیا ہے، فریڈم آف لائف۔ اور یہ جو ہمارے، اور پڑھاؤ نا اپنی اولادوں کو، قرآن سے دور رکھو، پی ایچ ڈیاں کرواؤ، ایم فل کرواؤ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھواؤ۔ جب وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے پاس ہونے کے بعد وہ ان کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم چاہیں تو اپنی جنس بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ان میں 99% وہ لوگ ہیں ٹرانسجینڈر میں، کوئی مزدور نہیں ہے جنہوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں۔ ٹرانسجینڈر میں جو ہے نا وہ کوئی بس کا کنڈکٹر نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر میں جو اپلیکیشنیں دی ہیں جینڈر چینج کرانے کی، اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے 99% وہ ساری وہ ہے جو یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھی ہوئی ہے، بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا۔ اب کیسے وہ عمل ہے؟ فرض کرو ایک لڑکی نے اپنا جینڈر چینج کرایا، اس نے مرد کروا لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے اپنا نام سلیم رکھ لیا۔ اب چونکہ شناختی کارڈ پہ اس کا نام سلیم ہے، اب وہ معاشرے کی نظر میں مرد ہے، تو وہ شادی وہ کس سے کرے گی؟ عورت سے، جبکہ اللہ نے اس کو عورت پیدا کی ہے، تو عورت عورت سے شادی کری ہے۔ اسی طریقے سے مرد نے چینج کرایا، وہ کس سے شادی کر رہا ہے؟ مرد سے، وہ عورت بن گیا، جبکہ اندر سے وہ مرد ہے، لیکن بظاہر وہ عورت ہے۔ مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے، اور ایسے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ سورہ نساء آپ اٹھا کر پڑھیں، سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے، بہت غور سے سننا یہ پوری تفسیر اس آیت کی، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور ملعون قرار دے دیا اس کو کہ تیرے اوپر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کی کہ تو بہکا سکتا ہے بہکا لے، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ بہت ساری چیزیں بولی اس نے کہ میں یہ کرواؤں گا۔ یہ اس نے ایک بات اور بولی ہے، سورہ نساء میں وہ موجود ہے، میرا خیال 117 آیت ہے کیا، ابھی بالکل ذہن میں نہیں آ رہی ہے، سورہ نساء میں آیت وہ۔ اس نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔
یہ تخلیق بدلنا ہے، ٹرانسجینڈر. ابھی میں آتا ہوں اس کی اور ڈیٹیل پر آتا ہوں کیونکہ آج میں تفسیر اسی پہ کروں گا انشاءاللہ. یہ تخلیق بدلنا، یہ حرام ہے تخلیق بدلنا. ٹرانسجینڈر جو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کو فریڈم کے نام پہ گھیرا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں یا جو لوگ باہر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں نا باہر کی یونیورسٹیوں میں، وہ اپنے جب پڑھ کر آتے ہیں تو وہ ان کے دماغ ایسے، وہ جو ایک تو وہ دین سے دور ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ فریڈم ایسا وہ کر دیا کہ اس دین کے دائرے سے لے آ کے ان کو باہر کھڑا کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں، ہم آزاد ہیں. ایک جملہ اور بولوں گا تم لوگوں کو ایک اور چیز پتہ چلے گی. ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی. یہ کیا تھا؟ یہ بھی فریڈم کے نام پہ دھوکہ دینا تھا کہ وہ عورت گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کر رہی ہے، اس کو کھانے بنا کے نہیں دے رہی ہے، لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب کر رہی ہے اور وہاں جو ہے نا وہ کھانے دے رہی ہے مسافروں کو. اس عورت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ شوہر کے جو ہے نا وہ صاف کر سکے جوتے، لیکن وہ فیکٹری میں کام کر رہی ہے. یہ فریڈم، اور لوگوں کے جوتے بنا رہی ہے. اس عورت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے گھر میں سیے. وہ عورت ڈیزائنر کے پاس کام کر رہی ہے اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے جو ہے نا وہ معاشرے میں پھیلا رہی ہے. میرا جسم میری مرضی کے نام سے لاکھوں خواتین گمراہ ہو گئیں، اور انہوں نے ایک پرچم بنایا اپنا جس جو لال کلر کا پرچم تھا. اس پہ بہت ہنگامے ہوئے تھے پورے ملک میں. یہ سب کیا ہے؟ تخلیق. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، ابھی میں اپنا موضوع صرف یہ رکھ رہا ہوں آیت کے حساب سے کہ تخلیق کو چینج کرنا، ہم جنس پرستی کو عام کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور صرف اس کی وجہ ہے قرآن اور حدیث سے دوری. ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں، یہ جو میں نام نہیں لے رہا کسی بھی اسکول کا، جتنے بھی مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں، جو باہر کی برانچی اسکول کی، یہاں جو کھلی ہوئی ہیں کراچی میں، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. وہاں پہ ڈانس کا پیریڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ناچ کا گانے کا الگ پیریڈ ہوتا ہے. پھر اگر وہاں پہ کسی بچے کو چھینک آ جائے اور وہ کہہ دے الحمدللہ، تو ٹیچر فوراً کہتی ہیں ڈو ناٹ سے دس، سے ایکسکیوز می. کہ آپ یہ نہیں کہیں، آپ کہیں ایکسکیوز می. یہ طریقہ ہے. اور ماں باپ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے اس بچے کو دور کر دیا جاتا ہے بالکل، اور وہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں فلاں اسکول، فلاں فلاں کالج، فلاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو وہ بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ ان بچوں کی جنت کیا ان کے ماں کے پیروں کے نیچے رہے گی؟ وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں اس کو. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے. یہ حرام ہے بالکل. ٹرانسجینڈر قانون بالکل دین کے خلاف ہے. ٹرانسجینڈر یہ ہم جنس پرستی کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے عوام کو، اور یہ بہت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے، ہمارے بہت سے علماء کرام ایسے جنہوں نے آوازیں اٹھائیں، وکیلوں تک گئے، عدالتوں تک گئے، میڈیا پر آئے تو شور شرابہ ہوا، تو اتنا لوگوں میں پتہ چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشن آ چکی ہیں ابھی اپنی جنس چینج کرانے کی. پوری دنیا میں جو نا 1% ہے ٹرانسجینڈر. میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں گا، کافر کچھ بھی کرتے پھر، جب وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کچھ بھی کرتے پھریں، اللہ کو خود ہی جواب دیں گے. ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ اپلیکیشن آ چکی ہیں اپنا چینج کرانے کی. اور کیسے چینج کرتے ہیں؟ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ عورت کو اگر مرد بننا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ایسی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں، آپریشن کیے جاتے ہیں، اور ایسی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں کہ اس کے جسم کے خد و خال جو ہے نا وہ مرد کی طرح آنے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے مرد کو اگر عورت بننا ہوتا ہے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد ایسی دوائیاں اس کو کھلائی جاتی ہیں کہ اس میں عورتوں والی خصوصیات آتی ہیں. اس کی اندر سے نا جینیٹکس کو مارا جاتا ہے، دوسری جینیٹکس جو ہے نا اس میں انوالو کی جاتی ہے. یہ ایک ہے پروسیس پورا. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ کیا حرام کام ہو رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف اگر دیکھا جائے تو. یہ اب ایک اور چیز کی طرف آ جاؤ. جب ہم بات کرتے ہیں خلقت کو بدلنا،
کہ اللہ تعالیٰ کی خلق کو شیطان نے چیلنج کیا کہ میں ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری خلقت کو بدل دیں گے. تو اس خلقت میں بہت ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں. مثلا میں حدیث انشاءاللہ ایک سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ غلط ہے. کیا یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. جس کو پڑھنی ہو صحیح بخاری لائے، بالکل پڑھے، دیکھے، مجھ سے حوالہ ریفرنس مانگے گا، پورا میں دوں گا. یہ حدیث سنو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی ان کے لیے. اتنے جو ہے نا جلیل القدر صحابی تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے اور گدوانے والی پر لعنت کری ہے. گودنے اور گدوانے والی کیا؟ جو ٹیٹوز بناتے ہیں یا سرما بھرتے ہیں کھالوں کے اندر یا گال میں، یا جو عورتیں ٹیٹو بناتی ہیں کہیں پہ بھی، یا خوبصورتی کے لیے کوئی کاجل کہیں پہ، کوئی ایسی چیز سرما بھرنے والی. یہ ہوتا ہے بیوٹی پارلرز میں کام ہوتا ہے. تم لوگوں کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہوگا کیونکہ الحمدللہ تم لوگ کبھی بیوٹی پارلر گئے ہی نہیں ہو. الحمدللہ احسان ہے اس مالک کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لعنت والی چیز سے محفوظ رکھا. سنو حدیث سنو کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے اور گدوانے والی پر اور چہرے کے بال اکھیڑنے والی پر. عورت پر حرام ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بالوں کو نوچے، اکھیڑے یا کاٹے یا صاف کرے. آج کیا ہو رہا ہے گھر گھر میں، شادیوں میں، بیوٹی پارلروں میں. ہاں کسی عورت کی مونچھیں مرد کی طرح نکل آئی، کسی عورت کی داڑھی کوئی ایسی نکل آئی مرد کی طریقے سے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو وہ صاف کرے. میں بات کر رہا ہوں چہرے کی، مونچھ اور داڑھی کی بات نہیں کر رہا. یہ جو گالوں پر یا ادھر ادھر جو بال ہوتے ہیں نا، آنکھوں کے آس پاس، بھووں کے اوپر نیچے، ناک کے آس پاس، سارے یہ سب چہرے کے بال آتے ہیں. یہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عورت جو ہے نا جو اس کو اکھیڑتی ہے، صاف کرتی ہے یا کاٹتی ہے. اور خوبصورتی کے لیے دانتوں پر سوہن کروانے والی عورت پر اللہ نے لعنت کی ہے. سب حدیث بتا رہا ہوں، ایک ایک پڑھ رہا ہوں اور اس کی تشریح بتاتا رہ رہا ہوں کہ جو دانتوں میں خلا پیدا کرتے ہیں یا چمکاتے ہیں اس کو، یا خوبصورتی کے لیے دانت کو نوکیلا بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ نے لعنت کری ہے. پہلے زمانے میں عورتیں یہ کام کرتی تھی اور ابھی بھی خوبصورتی کے لیے یہ ہو رہا ہے. جو ماڈلز ہیں بڑی بڑی یہ کرواتی ہیں یہ کام. ٹھیک ہے. بنو اسد کی یعقوب نامی عورت کو یہ بات پہنچی جب کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے، تو وہ آئی اور کہنے لگی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے اس طرح کی لعنت کی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہو. اب دیکھو انہوں نے کیا کہا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کتاب اللہ میں بھی موجود ہو. تو اس عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں مجھے یہ چیز نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے پورا قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ بات مل جاتی. کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے رک جائیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جو حکم دیں کرنے کا وہ کرو، اس سے بعد آ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے روکا ہے، ان سب چیزوں کی کروانے والی. تو اس عورت نے کہا تمہاری بیوی بھی تو یہ کام کرتی ہے سارے. یعقوب نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے تمہاری بیوی بھی تو کرتی ہے یہ کام. تو انہوں نے کہا جاؤ میرے گھر میں یہاں ہوں اور دیکھو جا کے. وہ گئی اور ان کی بیوی پہ نظر ڈالی اور واپس آئی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس میں یعنی اپنی بیوی میں ایسا عمل دیکھ لیتا تو میں اس سے ازواجی تعلق قائم ہی نہیں کرتا، میں اس سے نکاح ہی نہیں کرتا. جو عورت یہ کام کرتی ہے گودنے اور گدوانے والی، اس پہ بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں.
اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت کی ہے جو حسن کو دوبالا کرنے کے لیے جسم کے کسی بھی حصے میں سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اپنے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتی ہیں۔ ایسے ہی عورتیں جو ہیں اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث نمبر 5931 حدیث نمبر ہے اس کا۔ اور جوڑا بنانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے عورت کی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عورتوں کے بال جو ہیں وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، یہ جوڑا بنانا اس میں شامل ہے۔ گدنا، گدوانا، ابروؤں کے بال کاٹنا، تھریڈنگ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ہاں کسی عورت کی مونچھیں نکل آئیں، داڑھی نکل آئے کہ عورت، اللہ نے عورت پیدا کیا ہے لیکن اس کی اس چیز کی وجہ سے دیکھنے میں مرد نظر آ رہی ہے، تو اس پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اس کو صاف کرا سکتی ہے۔ لیکن ابھی تو یہ شادی بیاہ میں جو جاتے ہو ان عورتوں کی کیا مونچھیں داڑیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھو کیسے فیشن اور منہ پہ کیا کیا لگا کے وہ کریمیں اور بالوں کو اپنے ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ حرام ہے بالکل، چہرے کے بال اکھیڑنا۔ ابھی میں آؤں گا آہستہ آہستہ، ایک چیز پر آیا ہوں، پہلے اس چیز کو سمجھے تو میں دوسری چیز پر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں کچھ مسئلے نکلتے ہیں کہ عورت کا سر کے بال کاٹنا، چلو سر کے بال کاٹنا اس پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے آتے ہیں کہ کچھ عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دیکھو ہاتھوں اور ٹانگوں کے متعلق جو ہے نا شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے۔ سکوت کا مطلب خاموشی ہے شریعت میں، اور جس سے شریعت سکوت اختیار کرے وہ معافی ان ہے۔ معافی ان ہے کا مطلب ہے اس سے معافی ہے کہ عورت کے ہاتھ اور ٹانگ کے بال جو ہے نا اگر وہ صاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ بات ہو رہی ہے چہرے کی، ٹھیک ہے؟ چہرے کے بال صاف کرنا یا ان کو اتارنا یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ اور ٹانگوں اور ہاتھ کے بالوں کے بارے میں جو ہے نا وہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس میں شریعت میں منع نہیں ہے، کوئی چاہے عورت تو رکھ سکتی ہے، کوئی چاہے تو اس کو صاف کر سکتی ہے۔ اور اپنے شوہر کے لیے، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے ہے یہ، وہ نہیں کہ ہاتھ اور ٹانگوں کے وہ کرے اور 5 ٹخنوں سے اوپر رکھے اور ہاف آستین کی سلیوز پہنے، یا آستینیں ہی نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ چہرہ دکھانا حرام ہے، عورت کا کسی غیر مرد کے آگے بغیر پردے کے جانا، ٹانگ اور ہاتھ تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہاں اپنے شوہر کے لیے اگر وہ کر رہی ہے تو یہ جائز ہے، شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، جائز ہے، صرف شوہر کے لیے بس۔ اسی طریقے سے مارکیٹ میں ایسی کریمیں آتی ہیں جو عورت کو گورا کرتی ہیں، یہ اللہ کی خلقت میں چینج ہے۔ اللہ نے جو آپ کا قدرتی رنگ رکھا ہے بس اس پہ وہ کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگ لگا کے کریمیں لگا کے مساج کرا کے اور کلینزنگ کرا کے اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، کلینزنگ ہوتی ہے، مساج ہوتا ہے، ہیٹ مساج ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہرحال تو وہ جو بھی ہوتا ہے مساج، بہرحال فیس مساج، فیشل مساج کیا ہوتا ہے جو، تو وہ جو ہے نا کرا کے بالکل، یہ صرف شوہر کے لیے اگر وہ کروا رہی ہے کہ وہ کروائے، خوبصورت لگے اور شوہر کے سامنے آئے، بس۔ یہ شادی بیاہوں کے لیے نہیں، سب حرام ہے کہ ایسے کھلے منہ جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اور چہرے کے بال تو شوہر کے لیے بھی نہیں اکھیڑ سکتی، یہ تو اللہ نے منع کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ لعنت کی اللہ نے جو اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہو۔ یہ اس میں شیخ حسمین کے فتوے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بہت بڑے وہ گزرے ہیں عالم اور محدث، کہ عورت ہاتھ اور ٹانگ کے بال اپنے خاوند کے لیے چاہے تو وہ صاف کر سکتی ہے، اس کی ممانعت کہیں پہ بھی منع نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے بالکل۔ وہ کیا حدیث ہے؟ تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں۔
وہ حدیث یہ ہے کہ ملک شام جو تھا اس کی کچھ عورتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارا تعلق اہل شام سے ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی شاید تمہارا تعلق اس علاقے سے ہے جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں. حمام ہوتا نا باہر نہانے کے لیے جاتی ہیں, حمام جو بنے ہوتے ہیں. کراچی میں نہیں ہے خیر, ایسے بیوٹی پارلر میں حمام, ابھی اس پہ آتا ہوں میں آرام سے. تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی لیکن میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بھی اپنے گھر کے علاوہ, اور ایک روایت میں اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے تو اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو پھاڑ ڈالا. اسے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے, یعنی 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتابوں میں. ترمذی بھی ہو گئی, جس میں ابو داؤد بھی ہو گئی, ابن ماجہ بھی ہو گئی, نسائی, ان 4 نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ اس عورت نے جو اپنے شوہر کے علاوہ کہیں کپڑے اتارتی ہے اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو پھاڑ ڈالا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وہ عورتیں جو بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرا رہی ہیں, پورے جسم کا ہیٹ مساج یا کیا ہوتا ہے, پھر وہیں کپڑے چینج کرتی ہیں, یہ پھاڑ ڈالا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو. پھر اب دوسری طرف آ جاؤ, جو نوکریاں کر رہی ہیں, آفسوں میں جا رہی ہیں, واش روم, اسکولوں میں نوکریاں کر رہی ہیں, جا رہی ہیں, وہ کس کھاتے میں آئیں گی؟ حدیث تو حدیث ہے. حدیث تو حدیث ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو پھاڑ ڈالا. ہاں کوئی عورت اتنی مجبور ہو گئی کہ گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلی ہے اور اس کو ایسی حاجت پیش آ گئی, اور وہ بھی بہت دیکھ بھال کے کہیں ادھر ادھر, وہ اللہ نیت جانتا, انما الاعمال بالنیات, لیکن یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے, فیشن کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے عورت جا رہی ہے اور پھر یہ بولے میں تو مجبور ہوں, آفس میں نوکری کر رہی ہوں, میں تو مجبور. کوئی نوکری ایسی مجبوری نہیں ہے. عورت کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے نوکری کرنے کی. عورت کے کمانے کے اٹھاؤ, صحابیوں کا عمل پڑھو, صحابیات کا, کہ وہ کیسے کماتی تھی. وہ گھروں سے کماتی تھی, باہر نکل کے نہیں کماتی تھی مردوں کے درمیان کام کاج کر کے. وہ گھروں میں چیزیں بناتی تھی اور اپنے بیٹے, ان کے شوہر, ان کے باپ بھائی سب وہ باہر بیچتے تھے. گھر کی چیزیں, کپڑے سلائی کڑھائی کرتی تھی, مٹی کے برتن بناتی تھی, بہت ساری چیزیں بناتی تھی. اب تو کرافٹ آ گیا, جو عورتیں کمانے والی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے کرافٹ پہ کام کر رہی ہیں, اتنا بہترین کما رہی ہیں کرافٹ پر, باہر نکلتی نہیں. اب تو آن لائن ہے سارا. کرافٹ ڈیزائن کیا, اس کو نیٹ پہ ڈالا, آن لائن آیا, گیٹ سے دیا اس کو, وہ لے کے چلا گیا, پیمنٹ اکاؤنٹ میں آ گئی. اب تو وہ سسٹم بھی نہیں ہے. یہ سب دھوکے بازی ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. وہ عورتیں جو اپنے شوہر یا اپنے باپ کے گھر کے علاوہ کہیں پہ بھی اگر کپڑے اتار رہی ہے واش روم میں, حمام میں, کہیں بھی نہانے کے لیے, واش روم جانے کے لیے, تو اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردے کو پھاڑ ڈالا. یہ وہ ذہن میں رکھیں عورتیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اب میں اس کے دوسری طرف آتا ہوں. آج کی تفسیر تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی لیکن بہت ضروری ہے بتانا, بہت ساری چیز ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ایسی جگہوں پہ, شادی ہالوں کے واش روموں میں, بیوٹی پارلر کے واش روموں میں, آفسوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں. وہ پھر یوٹیوب کی اور بہت ساری ایسی انسینسرڈ سائٹس ہیں جن پر وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں اور بہت مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں. پاکستان کی, کراچی کی, میں صرف اس کی بات کروں گا, پوری دنیا کی کیوں کروں گا, بے تحاشا بیوٹی پارلرز کی اور ادھر ادھر کی آفسوں کی اور جگہ جگہ کی ویڈیوز ہیں جو ایسی ویب سائٹوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان عورتوں نے خودکشیاں کری ہیں پھر, اور بہت مہنگے داموں انگریز خریدتے ہیں اس کو. جب ہی منع کیا ہے بھائی, آپ نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان پردے کو پھاڑ ڈالا. جب اس پردے کو آپ نے خود پھاڑ دیا تو پھر آپ بلا سے کچھ بھی کرو, آپ کی ویڈیو بنے, وہ نیٹ پہ وائرل ہو جائے, یوٹیوب پہ چلی جائے, کسی پہ بھی چلی جائے, پھر کیا فرق پڑتا ہے جب آپ نے خود پھاڑ ڈالا. جو عورت اپنی عزت کی حفاظت مرتے دم تک کرتی ہے, اللہ بھی کرتا ہے پھر. اور جو عورت خود ہی اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے, اللہ چھوڑ دیتا ہے پھر, اب مرضی جو بھی کرو.
ایسی بہت سی خواتین ہیں، ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں، جانتا ہوں میں ان میں سے بہت کو، ان کے گھر والوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیوں نے خودکشیاں کری ہیں، کہ ایسے معاملات ہوئے جن کے ساتھ کہ ان کی ویڈیوز بن گئے چلی گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دین اسلام پورا مکمل دین ہے، انسان کے پیدائش سے مرتے دم تک کے تمام معاملات کو ذکر کرتا ہے۔ یہ ہماری مسٹیک ہے۔ پھر دوسری طرف آ جاؤ، دیکھو جو فطری چیزیں نا، اب میں وہ بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ قدرتی طور پر ہیں، فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ کروانا بچے کی، سرکمسیشن یعنی زیر ناف بال صاف کرنا، ٹھیک ہے، ناف سے نیچے والے بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، ٹھیک ہے، اور ناخن تراشنا اور بغل کے بال کاٹنا، یہ 5 چیزیں فطرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، ٹاپ کلاس صحیح حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناخن تراشنا جو ہے نا وہ عورت مرد دونوں کے لیے ہے۔ یہ جو عورتیں بڑے ناخن رکھتی ہیں نا، یہ قطعی منع ہے، یہ جائز نہیں ہے عورتوں کے بڑے ناخن، جس پہ وہ پھر نین پالش لگا کر جانوروں جیسی شبیہ دیتی ہیں۔ وہ جانور، وحشی جانور جو ہوتے ہیں نا، ان کے ناخن دیکھو، یہ وہاں سے آیا ہے سسٹم۔ جو وحشی جانور ہوتے ہیں نا، درندے جن کو بولتے ہیں، ان کے ناخن رنگ برنگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ درندے ہوتے ہیں، وہ ناخنوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، ان کے ناخن اس طریقے سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی تشبیہ وہاں سے دے رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت والی چیزیں بتا دی کہ ناخن کو تراشو، یہ فطرت میں سے ہیں، ان کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور رنگا رنگ نیل پالش ہو رہی ہے جو وحشی جانوروں اور کفار کی مشابہت پہ۔ یہ منظر انتہائی کبھی اور غلط نظر آتا ہے۔ ہر عقل مند اور سلیم فطرت رکھنے والے شخص کو اس چیز سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مردوں کو بھی یاد ہوتی ہے کہ ایک انگلی کا ناخن لمبا رکھتے ہیں فیشن کے طور پہ۔ یہ فطرت نہیں ہے، فطرت ہے اس کو تراشنا۔ یہ بہت شارٹ بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا، لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ اچھا، اب سر کے بال کاٹنے کے بارے میں عورت کا کیا ہے؟ دیکھو، اس میں علماء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی، شوہر کے کہنے پہ بھی نہیں کاٹ سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی، اور یہ باب کٹ اور یہ فلاں کٹ اور شولڈر کٹ اور یہ سب کچھ حرام ہے، حرام، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، عورت کو کوئی بیماری ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، کچھ سر میں دانے نکل آئے، الرجی ہو جائے، وہ گنجا بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو وہ مجبوری ہے، ہم بات کریں گے نارمل اس کی۔ اگر 100 گھروں کو دیکھو شاید کوئی ایک ایسی ہوگی جو مجبور ہوگی، لیکن یہاں کر رہی ہیں 90% عورتیں ایسا۔ اب آ جاؤ کہ عورت اپنی بالوں کی جو کترنیں کاٹتی ہیں، کونے، اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کے کونے خوبصورتی کے لیے کاٹ سکتی ہے کہ لمبے ہوں بال، اور عورتیں جو کاٹتی ہیں نا بالوں کی نوکیں جو کاٹتی ہیں کہ خوبصورتی کے لیے کہ وہ لمبے ہوں، تو اس چیز کو علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل کاٹے چلے جا رہی ہے، کاٹے چلے، بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ عورت کا اپنے سر کے بال منڈوانا حرام ہے۔ ہاں، شدید بیماری کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا، فوت شدہ عورت کے بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فوت شدہ عورت کے بالوں کو تو یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں گوند کر پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ جیسے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی، تو ہم نے غسل دینے کے بعد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ہم نے غسل دینے کے بعد 3 حصوں میں گوند کر پیچھے ڈال دیا، 3 حصوں میں بالوں کی لٹھیں بنائی اور وہ پیچھے کی طرف ڈال دی ان کے۔ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ فوت شدہ عورت کے بھی بال کاٹتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں، حرام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کا ہو گیا، بالوں کا ہو گیا، میک اپ کا ہو گیا، ہر چیز کا میں بتا چکا ہوں۔ ہاں، خوشبو کے بارے میں، عورت پرفیوم اور باڈی اسپرے نہیں لگا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، بلکہ لعنت کیا کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگائے اور اگر اس کی وہ خوشبو نامحرم یعنی اس کا باپ، بھائی اور شوہر ان کے علاوہ کسی کو چلی گئی تو وہ عورت ایسی ہے جیسے بدکارہ، زانیہ سے تشبیہ دی ہے، جو ہر کسی سے اپنا جسمانی رشتہ قائم کر لیتی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے اس عورت کو۔
نہیں لگا سکتی عورت خوشبو. ہاں اس کا شوہر گھر میں آیا اور خوشبو لگائے، شوہر کے پاس ہی رہے، وہ جائز ہے اس کے لیے. یہ جو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگوں میں، شادی میں، بیاہوں میں، مہندیوں میں، فلاں جگہ فلاں دعوتوں میں، پارٹیوں میں عورتیں خوشبو لگا کے جاری ہوتی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، نہیں لگا سکتی عورت خوشبو ایسے. چونکہ وہ آیت ایسی آئی تھی، اس کی تفسیر ہم نے پہلے بھی پڑھی، اور یہ موضوع ایسے تھے کہ آج کل کے حساب سے مجھے کچھ اس پہ بتانا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، پھر نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو غلطی ہم سے ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز ہے عمل. ٹھیک ہے، باقی کسی کو کوئی اشکال یا جو بھی مسئلہ ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما دے، اس میں اضافہ فرما دے. ہم سے اللہ ایسے راضی ہو جائے جو واقعی کہ ہمارا دل خوش ہو جائے. ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام سننے والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. اے اللہ، ہم ہر ناجائز اور حرام چیزوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ. اے میرے اللہ، ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار ایسا بنا دے اللہ کہ تو ہم سے راضی ہو جائے میرے اللہ، جس سے تو خوش ہو جائے میرے اللہ. اے اللہ، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو، ہماری تمام رشتہ داروں کو، سننے والیوں کو، بہن بھائیوں کو اور والدین کو اور پڑوسیوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.